آغاز میں درود شریف پڑھتے ہیں اور داتا صاحب کی جو فیملی اور ان کے ٹیچرز ہیں ان کو بھی ہم ریکگنائز کرتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. داتا صاحب نے کتاب کے آغاز میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرو. کشف المحجوب کے شروع میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھنے سے پہلے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کرتا ہوں. حضرت علی اجویری فرماتے ہیں کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں, اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. داتا صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے, کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سن رہا ہوتا ہے. سننے میں ایک ہیوملٹی ہے. جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے, بہت دفعہ اپنی ذات کوئی راضی کر رہا ہوتا ہے, اور بولنے میں ایک ایروگنس بھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو, ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ سب نے اپنا پلیٹ فارم حضرت داتا صاحب کی اس ٹیکسٹ کے لیے کشف المحجوب کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو کھولا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے. آج غالباً یہ ہمارا 5th سیشن ہے if I am not mistaken, اور ابھی تک جو ہماری کانورزیشن ہوئی ہے اگر ہم اس کو اوور آل دیکھ لیں کوئکلی, پہلے سیشن میں ہم نے حدیث جبریل کو دیکھا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل کا ایک ڈائلاگ جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے, ون آف دا موسٹ فیمس اینڈ اوتھینٹک آف دا ٹریڈیشنز, جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام, ایمان اور احسان, ایکسلنس, یہ 3 لیولز بتائے تھے. تو پہلے سیشن میں ہم نے اس حدیث کی روشنی میں کشف المحجوب کا ایک اوور آل سٹرکچر دیکھا تھا کہ what this book is all about, یہ کتاب کیا ہے اور اس کتاب کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے جو سبسیکوینٹ سیشنز کیے اس میں داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کا 4th پارٹ اس کو ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ایک ریکیپ کر لیں. اور ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, none of us is claiming any scholarship on Islamic mysticism or on Kashf al-Mahjoob for that matter. We all are very humble students and readers of this particular text. تو ہم نے کتاب کے چوتھے حصے کو اٹیمپٹ کیا کہ اس کے جو امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں ان کو ہم دیکھیں. ہم نے ایک سیشن میں معرفت رب کہ اللہ تعالیٰ کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن یا آئیڈینٹی کیسے حاصل ہوتی ہے, اس کے کیا ٹولز ہیں داتا صاحب کی نگاہ میں. اگلے سیشن میں اس کے بعد ہم نے توحید کے اوپر گفتگو کی داتا صاحب کی ٹیچنگز کی لائٹ میں کہ توحید کا کیا مطلب ہے, اور داتا صاحب نے ہمیں کوئی 46 پوائنٹرز عطا کیے تھے توحید کے اوپر
کہ یہ جو وننس آف آل مائٹی اللہ ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم نے ایک سیشن پھر معرفت پہ کیا، اگلا سیشن ہم نے توحید پہ کیا، اس کے بعد اگلا سیشن ہم نے ایمان پہ کیا کہ ایمان کی ریالٹی کیا ہے داتا صاحب کی ٹیچنگز کی لائٹ میں، اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ کانورزیشن تھی. ایمان کے بعد یعنی جب داتا صاحب ہمیں معرفت، رب تعالیٰ کی پہچان، توحید، وننس آف آل مائٹی اللہ، ایمان، فیتھ، جب یہ چیزیں وہ بتا چکتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ بندہ عبادت کرے اللہ کی، اور اللہ کے سامنے وہ سبمٹ کرے. اور سبمیشن کا جو پہلا ایکشن ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے. اگر ایک شخص آج ریورٹ کرے مذہب اسلام کی طرف آئے تو نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. تو اللہ کو ایک ماننے اور ایمان لانے کے فوری بعد نماز کے مصلے پر ہمیں جانا ہوگا. مگر اس مصلے پہ جانے سے پہلے اگر ہم ظاہری طور پہ پاک نہیں ہیں اور باطنی طور پہ پاک نہیں ہیں تو ہم رب تعالیٰ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو داتا صاحب نے نماز پڑھوانے سے پہلے 2 چیپٹرز لکھے. ایک چیپٹر تھا طہارت، فزیکل کلینزنگ کے اوپر، کہ انسان کو فزیکلی اپنے آپ کو کلینز کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا چیپٹر انہوں نے لکھا توبہ کے اوپر، انٹرنل کلینزنگ، باطنی کلینزنگ. جب تک ظاہر میں اور باطن میں ہم اپنے آپ کو کلینز نہیں کریں گے داتا صاحب کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق یا اس کے حوالے سے، تو تب تک ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو یہ داتا صاحب کا سٹرکچر ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے وہ جو فزیکل کلینزنگ تھی اس کے اوپر کانورزیشن داتا صاحب ہی کے جو چیپٹر میں سے کی تھی، اور داتا صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھو فزیکل کلینزنگ تو ہوتی ہے پانی کے ساتھ، اور پھر انہوں نے پانی کی کنڈیشنز بھی بتائیں کہ وہ استعمال شدہ نہ ہو، اور پانی جو پیور واٹر ہے وہ آپ کو کلینز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو انٹرنل کی کلینزنگ ہے وہ توحید سے ہوتی ہے، ظاہر کی کلینزنگ پانی سے ہوتی ہے، اور باطن کی کلینزنگ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی توحید سے ہوتی ہے. اور توحید کے بارے میں داتا صاحب اس کتاب میں جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں ان کے نزدیک توحید یہ ہے کہ بندے کی ہر امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، اور بندے کا ہر خوف صرف اللہ تعالیٰ سے ہو. ایک عام آدمی اپنے فیئر اور ہوپ کے لیول پر جب خدا سے کنیکٹ کر جاتا ہے تو اس کو توحید کی ایک ریالٹی حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ سٹیٹ ہے جب اس کا ہارٹ صاف ہونا شروع ہوتا ہے. ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے فیئرز بھی دنیا کی طاقتوں سے ہوتے ہیں اور ہماری ہوپس بھی دنیا کی طاقتوں سے ہوتی ہیں. ہم ایکسٹرنل طاقتوں کے ساتھ ہمارے فیئرز اور ہوپس ہوتی ہیں. تو پیور توحید یہ ہے کہ یہ آپ کٹ کریں اور بندوں کو ایک وسیلہ سمجھیں اور اللہ کو ایک سورس سمجھیں اور حقیقی سورس سمجھیں اور سورس کے ساتھ جڑیں. تو داتا صاحب نے جب طہارت کے اوپر فزیکل کلینزنگ کے اوپر چیپٹر لکھا تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے ظاہری کلینزنگ کی بات کی، پانی کی، اور باطنی کلینزنگ کی بات کی، اور انہوں نے کہا وہ ہے توحید. You don't have to rely on ABC, you have to rely on Almighty Allah. ہوپ اور فیئر دونوں کے لیول کے. اور پھر اس چیپٹر میں انہوں نے وضو کا جو طریقہ ہے وہ بتایا، اور ہر جیسچر کا ایک انہوں نے انٹرنل مطلب بتایا کہ جب تم ہاتھ دھو تو اس کا ایک میننگ ہے، جب تم مسح کرو اس کا ایک میننگ ہے. تو وہ ہر جیسچر کا ایک انٹرنل میننگ بتا رہے تھے کہ جب تم مسح کرو تو اپنے نفس کو دھو دو، جب ہاتھ دھو رہے ہو تو دنیا کے پلیجرز کو دھو دو، مطلب اپنے اندر ایک نیت پیدا کرو کہ میں دنیا کی نیگیٹیوٹی کو اپنے سے علیحدہ کروں گا یا اللہ. جب پاؤں کو دھو تو تم اس وقت یہ نیت کرو کہ میرا قدم صرف اللہ کے لیے اٹھا کرے گا. تو آپ کا ہر جیسچر ایک انٹرنل باطنی مطلب رکھتا ہے. تو دادا صاحب نے وہ ہمیں کر کے دکھایا. لاسٹ ٹائم ہم نے وہ پڑھا اور سنا اور بہت خوبصورت تھا. اور انہوں نے اس چیپٹر کا اختتام اس بات پہ کیا تھا کہ جب کوئی شخص ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کلینز کرتا ہے اور باطنی طور پہ بھی وہ کلینز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک گریٹر اویئرنس ملتی ہے.
جس کو صوفیاء ایٹ ٹائمز رابطہ کہتے ہیں، تجلیات کا نزول، لائٹ کا اترنا، فیض، مشاہدہ، براڈلی اسپیکنگ اس طرح کی وہ سمبلز استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ پاکیزگی کے سفر پہ جاتے ہیں، اور پاکیزگی میں ظاہری پاکیزگی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، باطنی تو امپورٹنٹ ہے ہی، تو جب کسی شخص کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے وہ سفر پہ جاتا ہے تو اس کی کلمنیشن ہے گریٹر اویئرنس. اس کو خدا کی ایک اویئرنس ملتی ہے، اور وہ اویئرنس اس کو پھر اس کی ریالٹی بتاتی ہے، اور وہ پھر پرفیکٹلی سبمٹ کرتا ہے خدا کے سامنے. وہ تب سرنڈر کرتا ہے خدا کے سامنے. تو اس پہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے پڑھا تھا، یہیں سے ہم توبہ کی بات کو شروع کریں گے، کہ حضرت ابو بکر شبلی بہت بڑے صوفی مسٹک تھے، بہت ہی بڑے صوفی مسٹک، اسٹوڈنٹ آف شیخ جنید البغدادی. ان کا بڑا نام ہے، اور داتا صاحب کے ٹیچرز کی لائن میں یہ اوپر آتے ہیں ابو بکر شبلی. تو ایک دفعہ یہ مسجد میں گئے، وضو کیا اور مسجد میں گئے، تو آواز آئی کہ کیا تم اتنے صاف ستھرے ہو کہ تم ہمارے دربار کے اندر آ گئے ہو. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے وضو کیا، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کلینز کیا، اور اللہ کی طرف سے آواز کیا آئی کہ تم اتنے ہو کہ تم ہمارے دربار میں آ گئے ہو. یو آر بریچنگ آل دا پروٹوکال، در تم آ گئے ہو. تو اب وہ مسجد سے واپس ایگزٹ کرنے لگے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں تو پاکیزگی کا کوئی لیول رکھتا ہی نہیں ہوں. تو جب مسجد سے ایگزٹ کر رہے تھے تو آواز آئی کہ پھر تم ہمیں چھوڑ کر اور جاؤ گے بھی کہاں؟ مسجد سے باہر بھی تو میرا ہی دربار ہے. اگر مسجد میرا دربار ہے تو کیا مسجد سے باہر میرا دربار نہیں ہے؟ تو اب تم جب ایگزٹ کر رہے ہو تو تمہارا ایگزٹ کرنا بھی تو ایک طرح کا انحراف ہے، تم اللہ سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو پھر ان کی منہ سے کرائی آف ہیلپ لیسنس نکلی کہ میں تو بڑا ہیلپ لیسنس فیل انہوں نے کیا، اور ہیلپ لیسنس کے اندر انہوں نے اللہ یا اس طرح سے کوئی نعرہ لگایا. تو آواز آئی کہ اب تم ہمارے معاملات میں کرٹیسزم کرتے ہو. تو تب وہ خاموش ہو گئے پھر چوتھے لیول کے اوپر. تو پھر آواز آئی اور اب تم خاموش رہ کر صبر کا پریٹینڈ کر رہے ہو کہ میں بڑا اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا ہوں. تو اس وقت انہوں نے کہا الہ العالمین تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر جتنی سٹیٹس اور جتنے بھی سٹیشنز ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ہم پر ہر وقت حاوی ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے اوپر ہے، اور ہمارا ایک ہی اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ ریلیشن شپ آف سبمیشن ہے. اور وہ سبمیشن کیسے ملتی ہے؟ وہ کلینزنگ سے ہی ملتی ہے آپ کو. وہ مسجد میں گئے، ان کو اپنے حقیر ہونے کا پتہ چلا. وہ مسجد سے باہر گئے، ان کو اپنے ادنا ہونے کا پتہ چلا کہ آئی ایم انفیریئر. اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے میں انفیریئر ہوں. کرائی آف ہیلپ لیسنس چیخ نکلی تو تب بھی ڈانٹ پڑ گئی، چپ ہوئے تب بھی ڈانٹ پڑ گئی. تو ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ میرا خدا کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ہے کہ بالکل ایک ظاہر باطن ہر لیول کے اوپر سبمیشن. تو دادا صاحب نے اس کے اوپر چیپٹر کو کلمنیٹ کیا تھا. آج ہم اگلا چیپٹر دیکھ رہے ہیں، یہ توبہ کا چیپٹر ہے، اور رمضان شروع ہو رہا ہے، اور اٹس اے ویری گڈ آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ لائک دیٹ فار آل آف اس، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب جو گناہ گار ہیں توبہ کی توفیق ہو. تو دادا صاحب توبہ کے چیپٹر میں 3-4 بڑی براڈ کانورزیشنز کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ توبہ کا مطلب بتانا چاہیں گے کہ توبہ کا کیا مطلب ہے ورڈ کے لیول پر. پھر وہ توبہ کے کانسیکوینسز بتانا چاہیں گے کہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس پر کون سی سٹیٹس یا کانسیکوینسز اس کے اوپر نمودار ہوتے ہیں. اور وہ پھر توبہ کے کازز بھی بتانا چاہیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو پش کرتی ہیں ٹورڈس توبہ. پھر وہ ایک اور کانورزیشن اس چیپٹر میں یہ بھی کریں گے کہ اگر کوئی شخص ملٹیپل سنس کمٹ کرتا ہے اور وہ کسی ایک سن میں توبہ کر لے باقی کرتا رہے تو کیا اس کی توبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ اکثر کانورزیشن ہوتی ہے. اور پھر ایک کانورزیشن وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے
اور پھر اس کو اپنے پرانے گناہ یاد آئیں تو کیا اس کو اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ تو یہ وہ 3-4 بڑے سوالات ہیں جو داتا صاحب نے اس چیپٹر کے اندر ایڈریس کیے ہیں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ایڈریس کیے ہیں، اور بہت ڈیپتھ کے ساتھ ایڈریس کیے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اپروکسیمیٹ قسم کا ایک اوور ویو اور سمری ہے. اگر یہ باتیں اچھی ہیں تو داتا صاحب کا کریڈٹ ہے، اور اگر نہیں بتا پا رہا تو یہ میرے اوپر کریٹیسزم ہے. داتا صاحب نے بہت زبردست چیپٹر لکھا ہوا ہے. تو ہم توبہ کا پہلے دیکھتے ہیں کہ توبہ کیا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سیکرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ مسٹیکل سیکرز، ان کو سالک کہتے ہیں، جو اللہ کو ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلے ہوئے. تو داتا صاحب کہتے ہیں سیکرز کا پہلا سٹیشن توبہ ہے. اگر آپ اور میں آج اللہ کی تلاش میں نکل جائیں، سالک بن جائیں، سیکر بن جائیں، تو جو پہلا ہمارا سٹارٹ ہوگا، جو سٹیشن ہوگا، وہ توبہ کا ہوگا. ہمیں توبہ سے شروع کرنا ہوگا. داتا صاحب کہتے ہیں توبہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں توبہ اصل میں ریٹرن ہے، واپسی، رجوع کرنا. اور ریٹرن کس کو کرنا ہے؟ جو تمہارا اوریجن ہے ادھر تمہاری واپسی ہے. اور ہمارا اوریجن کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. ہمارا اوریجن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جمع کیا تھا. بعض لوگ اس کو روحوں کے لیول پہ سمجھتے ہیں، مگر بعض عرفاء اس کو اس سے بھی ایک اور سٹیٹ تھی، پارٹیکلز والی. جب اللہ نے ہمیں جمع کیا تھا اور کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو ہماری جو پرائمورڈیل سٹیٹ ہے اس میں ہم نہ صرف خدا کے ساتھ رابطے میں تھے، بلکہ ہم خدا کو ریکگنائز بھی کرتے تھے اور خدا کے ساتھ سبمیشن کے ریلیشن شپ میں تھے. اس دنیا میں آ کے ہم سبمیشن بھول گئے ہیں. ہماری یہ جو ریشنالٹی ہے یہ انٹرفیئر کرتی ہے ہماری سبمیشن میں. ہم اپنی پرائمورڈیل اوریجنل فارم میں خدا کے سامنے انکار نہیں کرتے، ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں. اصل میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورۃ الاعراف میں کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں. بھلا بالکل ایسا ہی ہے. تو جب ہم روح کی فارم میں یا پارٹیکل کی فارم میں اس جہان میں تھے تو ہم خدا کے ساتھ تھے، خدا کی ریکگنیشن رکھتے تھے اور خدا کے ساتھ سبمیشن کے ریلیشن شپ میں تھے. اب اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں، ہماری ایگزسٹنس کے اندر ہماری باڈی، ہمارا نفس، ہماری روح، اس کے کامبو نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے خدا کو ریکگنائز کرنے میں اور خدا کے سامنے سبمٹ کرنے میں. تو اب کوئی بھی شخص اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ اصل میں واپس جا رہا ہے اپنی اوریجنل سٹیٹ کی طرف. تو داؤد صاحب کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے بنیادی طور پہ ریٹرن ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ توبہ کی نشانی کیا ہے، توبہ کی علامت کیا ہے، کیا چیز ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ فلانے نے توبہ کر لی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کی علامت ہے ندامت، پشیمانی، سینس آف ریگریٹ، سینس آف گلٹ، ریمورس. یار کاش یہ کام نہ میں کرتا. یہ جب انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی انٹرنل اور پرسنل کیفیت ہے. آپ کسی کو پش کروا کے توبہ نہیں کروا سکتے. توبہ ایک بہت 1-to-1 گاڈ کے ساتھ ایک معاملہ ہے. اس کا تعلق بھی ہارٹ کے ساتھ ہے. آپ کسی کو ڈنڈے مار کے نماز پڑھوا سکتے ہیں یا اور اس طرح کے کام آپ کروا سکتے ہیں. توبہ تو اللہ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ ہے 1-to-1. اگر ندامت کے بغیر ورڈ کے لیول پہ کوئی کہہ بھی دے میری توبہ، تو وہ تو توبہ نہیں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپینینز آف دا پروفٹ کو یہ کہا، صحابہ کرام کو یہ کہا، توبہ کی علامت ہے ندامت، دیٹ سینس آف گلٹ، ریگریٹ. تو دا صاحب نے کہا اچھا یہ ندامت کے پھر کازز کیا ہیں؟ واٹ کازز؟ انسان کیوں ندامت میں جاتا ہے؟ آپ کی زندگی چل رہی ہے، سم ون ڈرنکس اور وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہا تو وہ زندگی تو چل رہی ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، تو ایک دم وہ توبہ کر لیتا ہے کہ اب کل سے نہیں کروں گا. کیوں؟ کچھ ہوتا ہوگا نا اس کے ساتھ. تو داتا صاحب نے کہا دیر آر 3 causes آف توبہ. اور یہ کانورزیشن انسان کی ہمیشہ خدا کے ساتھ 1-to-1 ہو رہی ہوتی ہے، تھاٹس کے لیول پر، ایموشنس کے لیول پر، اس لیول کے اوپر.
کہ توبہ کا پہلا کاز یہ ہے عذاب کا خوف. آپ وہ جو گاڈ کا رات ہے یا ریت ہے امریکن جیسے کہتے ہیں, وہ جو خوف آتا ہے آپ کو کہ یار کل قیامت میں خدا کے سامنے پیش ہوں گے, پتہ نہیں میری کیا معاملہ ہوگا, جہنم میں نہ, اٹرنل وہ جو خوف ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو دیٹ فیئر ایک سامنے کا کاز ہے, فیئر, خوف. کل خدا ہمیں جو سزا دے گا, کیونکہ خدا نے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, میں یہ کر رہا ہوں, یہ تو اب مسئلہ ہو گیا. تو توبہ کا ایک کاز ہے ڈیوائن فیئر کو دیکھنا. دوسرا توبہ کا کاز کیا ہے؟ توبہ کا ایک اور کاز ہے, آپ شاید اس طرح سے بظاہر گناہ گار نہیں ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ورچوز ملیں, ثواب ملے, جنت کا پلیجر ملے, آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں. آپ نعمت چاہ رہے ہیں اللہ کی قربت چاہ رہے ہیں آپ, تو یہ بھی توبہ کا کاز ہوتا ہے ایٹ ٹائمز. آپ ایک مناسب لیول کے اوپر آپ دین یا شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی, بٹ اسٹل آپ کے اندر ندامت اور گلٹ اور ریگریٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو فردر اسٹیشن پہ میں جانا چاہتا ہوں یہ مجھے لے جائیں. تو کیا کروں؟ توبہ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو داد صاحب کہہ رہے ہیں توبہ کا ایک کاز ہے فیئر, توبہ کا دوسرا کاز ہے کہ کل مجھے اللہ تعالیٰ سے گریٹر نعمتیں ملیں, تو آپ توبہ کرتے ہیں. اور توبہ کا جو تیسرا کاز ہے, اور یہ ہر آدمی شاید نہیں سوچتا, لیکن جو تھاٹ فل آدمی ہے وہ سوچتا ہے ایسے کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ کل وہ اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوں. کل اللہ اور اس کی مخلوق کے سامنے میری سبکی ہوگی. اگر یہ میرا رجسٹر اللہ اور اس کی مخلوق کے سامنے پریزنٹ ہو جائے, میرے یہ جو سیکرٹس ہیں یہ سب کو پتہ چل جائیں, میں بے نقاب ہو جاؤں, تو وہ شرم ساری بہت بڑی ہے. جنت دوزخ تو بات کی بات ہے, وہ پھر دیکھیں گے, بٹ وہ شرم ساری میں فیس کیسے کروں گا خدا کو کل اور اس کی مخلوق کو. آج مطلب بہت سامنے کی اور چھوٹی سی بات ہے, اب بھی اگر کوئی کسی کے اندر کوئی بیڈ ہیبٹ ہے, اس کا والد آ جائے, چچا آ جائے, تایا آ جائے, ماموں آ جائے, وہ فوری طور پہ کچھ اسموک کر رہا ہے سپوز, تو وہ ایک ادب میں کہ یہ بڑا آدمی ہے اس کے سامنے مجھے نہیں, ایسے لوگ کرتے ہیں آج بھی. اور وہ کیوں کرتے ہیں کہ ایک ادب ہے, ایک پروٹوکول ہے, یہ بڑے ہیں ان کے سامنے نہیں کرنی مجھے, ایک شرم ساری کا وہ اندر سے ایک کانورزیشن ہوتی ہے. اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں. لیکن اگر خدا جو کریٹر ہے اور جو اصل میں, تو قیامت میں سارے پروفٹس بھی ہوں گے, سارے سینٹس بھی ہوں گے, بلینز آف پیپل ہوں گے, اور پتہ چل جائے فات صاحب تو یہ کرتے رہے ہیں, یہاں پہ بڑے لیکچر دیتے تھے, انٹرنلی یہ ان کی کرتوتیں ہیں, اور وہ جب بے نقاب ہوں گی تو وہ جو ایک شرم ساری کا خوف ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر توبہ کا کاز بن جاتا ہے. تو دادا صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ توبہ کے 3 کازز ہیں. بنیادی طور پہ تو ایلیمنٹ آف ندامت ہی ہے تینوں میں. خوف کے پیچھے بھی ندامت ہے, نعمتوں کے حصول کے پیچھے بھی ندامت ہے, اور اللہ کے سامنے بے نقاب ہونے کا جو خوف ہے اس کے پیچھے بھی ندامت. تینوں کے پیچھے ہے وہی ریگریٹ کہ مائی ڈیڈز آر ناٹ ایز گڈ ایز دے شوڈ ہیو بین. یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو اللہ نے مجھے کیپیسٹی دی تھی میں اس کیپیسٹی کے مطابق اعمال نہیں کر رہا. نو ون از ایکسپیکٹنگ کہ میں اور آپ کل کو داتا صاحب بن جائیں, لیکن اللہ نے مجھے فہد کو بھی ایک کیپیسٹی سے نوازا تھا, میں وہ اعمال تو کر سکتا تھا نا اپنے لیول کے اوپر, تو میں نہیں کر رہا وہ. تو داتا صاحب نے یہ 3 کازز ہمیں بتائے. پھر انہوں نے کہا کہ توبہ کی کانسیکوینسز کیا ہیں, واٹ آر دا کانسیکوینسز. تو انہوں نے کہا توبہ کے 3 کانسیکوینسز ہیں. پہلا رزلٹ تو یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرے تو جتنی دیر اس نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو, آرڈرز کو, اس کی مخالفت کی ہے, وہ اس پہ افسوس کرے, اس کو گلوریفائی نہ کرے. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ رابن ہوڈ بن جاتے ہیں, میں نے تو یہ بھی کیا تھا جوانی میں, یہ بھی اس طرح, اور وہ سارے تالیاں مار رہے ہیں, بڑا کچھ, ویری نائس. داس صاحب کہہ رہے ہیں نہیں,
جتنے دن تم نے مخالفت کی تھی اللہ کی اس پہ افسوس کرو، کاش میں نہ کرتا یہ. اگین اٹس اے ویری پرسنل کانورزیشن. یہ کوئی آپ نے پبلکلی تو توبہ کرنی نہیں ہے، یہ تو 1 to 1 اللہ کے ساتھ معاملہ ہے آپ کا اور اس کا. تو کاش میں یہ نہ کرتا، وہ جو میں نے مخالفت کی ہے اوور دا ایئرز، کاش میں نہ کرتا. یہ توبہ کا ایک کانسیکوینس ہے کہ فوری طور پہ آپ کو وہ ساری ڈیڈز بری لگیں گی جو آپ سے سرزد ہوئیں. توبہ کا دوسرا کانسیکوینس کیا ہے کہ آپ اس برے کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے کہ یار اب اتنے سال ہو گیا، اب نہیں کرنا. اب یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یار یہ برا کام ہے، خدا اور اس کے پروفٹ ناخوش ہوں گے، تو اب نہیں کرنا یہ کام. واٹ ایور، ہمیں پتہ ہے شریعت کی جو بھی باؤنڈریز ہیں، وی آل نو دس. ہمیں کوئی زیادہ اس کے اندر فقیہ بننے کی ضرورت نہیں. وی آل نو کہ کیا اچھی چیز ہے، کیا مطلب بیسک چیزیں ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں. تو توبہ کا دوسرا کانسیکوینس یہ ہے کہ اس چیز کو جب ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ بری تھی، میرے حق میں اٹ از کازنگ لاس، تو اب میں نے اس کو چھوڑنا ہے فوری طور پہ. اور فرمایا کہ تیسرا کیا ہے توبہ کا کانسیکوینس کہ الہ العالمین اب دوبارہ واپس بھی نہیں یہ کام کروں گا. یعنی توبہ کے 3 کانسیکوینسز. نمبر 1، یار یہ کیسا کام تھا جو میں کر رہا تھا. نمبر 2، آئندہ سے نہیں کروں گا، چھوڑنے کی کوشش. اور تیسرا، اب واپس کبھی نہیں جاؤں گا، یہ بھی پوری کوشش کہ اب یہ برا کام واپس دوبارہ نہیں کرنا. میں نے میری اگلی زندگی میری پچھلی زندگی کے ساتھ فرق ہونی چاہیے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی دا وے اس پہ بڑی سخت احادیث ہیں. اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور آپ اس کو اس کے پرانے گناہ یاد کروائیں اس کو ڈیمین کرنے کے لیے، تو جو ڈیمین کرتا ہے اس کے لیے سخت وعید ہے. ایک شخص جو سیدھی راہ پہ آ گیا ہے، وہ سیدھی راہ پہ آ گیا، اور آپ اس کو پرانے اعمال سے ڈیمین کرتے ہیں، اس کو آپ اس کے وہ یاد بھی کراتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس پہ بڑی سخت پکڑ اور وعید کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث ہیں. اور ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایک بندہ ایک قدم اگر خدا کی طرف آ ہی گیا ہے تو اس کے پرانے یہ تو یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا، فلانا بھی کرتا تھا. ہمارے اندر جو بغض، کینہ، حسد، بیماریاں. اچھا، اب داتا صاحب نے دیکھیں ہمیں بتا دیا کہ جی توبہ سیکرز کا پہلا سٹیشن ہے. جو خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں ان کا پہلا سٹیشن ہے توبہ. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ توبہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ توبہ کی حقیقت اصل میں ندامت ہے. اور پھر داتا صاحب نے کیا بتایا ہمیں؟ 3 کازز آف توبہ بتا دیے. کازز کیا تھے؟ خوف، کل عذاب نہ ہو، گریٹر نعمت حاصل کرنی ہے، مجھے اور بہتر ہونا ہے اس لیے توبہ، اور خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بے نقابی کہ کہیں میرے سیکرٹ سپل نہ ہو جائیں. تو یہ توبہ کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں یہ تھاٹس. اور ہوتا کیا ہے توبہ کے بعد؟ آپ افسوس کرتے ہیں کاش میں نہ کرتا، فوری طور پہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام جو برا تھا میں چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں اور دوبارہ بھی کبھی نہیں کروں گا. یہ سٹیٹ جو ہے انسان کے اوپر آتی ہے. اب داتا صاحب نے کہا کہ اس سے 3 سٹیشنز یا توبہ کی 3 سٹیٹس سامنے آتی ہیں. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے کہ زیادہ ورڈ کے لیول پہ؟ اچھا، داتا صاحب نے کہا اس سے 3 لیولز آف توبہ سامنے آتے ہیں. ایک لیول آف توبہ کو ہم توبہ ہی کہیں گے، دوسرے لیول آف توبہ کو ہم انابت کہیں گے، انابت، اور تیسرے لیول آف توبہ کو ہم کہیں گے اوبت. توبہ بگنرز کر رہے ہیں، انابت جو ہے وہ اولیاء اللہ کا سٹیشن ہے، اور اوبت پروفٹس کا سٹیشن ہے، پروفٹس کا، انبیاء کا. جو بگنر توبہ کرتا ہے عام طور پہ، جس سٹیشن کو توبہ ہی کہہ لیں ہم، یعنی اب توبہ کی بھی 3 قسمیں انہوں نے کر دیں. the 3 kinds of توبہ، توبہ، انابت اینڈ اوبت. جو توبہ ہے وہ گناہ کبیرہ سے، جو بڑے سنز ہیں. اگر کوئی شخص بڑے سنز کرتا ہے اور وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ میں بڑے سنز نہیں کیا کروں گا، تو یہ بگنر جو ایک عام میری طرح کا گناہ گار آدمی ہے،
وہ یہ اس اسٹیشن کو توبہ ہی کہیں گے. ایک دوسرا شخص ہے وہ بڑے گناہ تو کرتا ہی نہیں ہے, چھوٹے گناہ کبھی ہو گئے. چھوٹا گناہ کیا ہو سکتا ہے, بلکہ وہ گناہ بھی نہیں ہے سچ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد میں دایاں قدم پہلے رکھو, وہ غلطی سے بایاں رکھ گیا اس نے, تو وہ بھی توبہ کر رہا ہے, یا اللہ معاف کر دے غلطی سے بایاں. یعنی وہ پہلے ہی نیک ہے, وہ چھوٹی نیکیوں سے بڑی نیکی کی طرف جانا چاہ رہا ہے. تو یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کے سینٹس ہوتے ہیں, اللہ کے فرینڈز ہوتے ہیں. وہ پہلے ہی بیچارے نورانی اور اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, اپنی چھوٹی سی وہ لغزش کو بہت بڑی سمجھ کے توبہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو اسٹیشن ہے یہ انابت کا اسٹیشن ہے. جو بگنر بندہ توبہ کر رہا ہے وہ بڑے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ چھوٹوں کے اوپر تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, اس پہ تو وہ اس کے اندر ایک ہوپ ہوتی ہے کہ شاید اللہ معاف کر دے. تو یہ بڑے جو ہیں اس سے میں معافی مانگ رہا ہوں. جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ چھوٹی نیکیوں سے بڑی نیکیوں کی طرف, چھوٹی بھول جس کو ہم کہتے ہیں, بھول ہو گئی, چوک, چھوٹی ویری لٹل آپ تھوڑا سا کیا آپ نے اور آپ اس پہ توبہ کریں. اور تیسرا لیول ہے اوبت کا. یہ توبہ کا وہ اسٹیشن ہے جو پروفٹس کو حاصل ہوتا ہے, اور یہ وہ اسٹیشن ہے جس میں بندہ اپنی ذات کو دیکھنا بھی باعث شرم سمجھتا ہے کہ میرا رابطہ اللہ کی طرف ہو ہر وقت, مجھے اپنی خودی اپنی آئیڈینٹی کو بھی نہیں دیکھنا. اب یہ ایک بہت گریٹر لیول کی اویئرنیس ہے. یہ وہ اویئرنیس ہے کہ جب اللہ نے, جیسے ابھی ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ سورۃ الاعراف کے اندر جب کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو وہ جو روحیں تھیں یا وہ جو پارٹیکلز تھے وہ اپنی ہستی کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ صرف اللہ کو دیکھ رہے تھے. آپ ہی ہمارے رب ہیں. انہوں نے اپنی خودی کو اپنی آئیڈینٹی کو بھی ایفیس کیا ہوا تھا گاڈ کے لیے. تو جو پروفٹس ہوتے ہیں, جو اللہ کے میسنجرز ہوتے ہیں, وہ اپنی ذات کی خوبیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے. ان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو ان کی توبہ, ایک بگنر کی توبہ کیا ہے, بڑے گناہوں سے توبہ. اولیاء اللہ کی توبہ کیا ہے, چھوٹی نیکیوں سے بڑی نیکیوں کی طرف سفر. اور انبیاء کی توبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کو اپنی ذات بھی اللہ کے مقابلے میں ویل لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ اس لیول پر ریٹرن کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. تھوڑا سا باریک نقطہ ہے بٹ کہ جب ہم ذات کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی اختیار کی بات کر رہے ہیں نا, اپنی ول کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی ول کو بھی گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ جو تھوڑی سی ول آئی ان کی, جب وہ ناراض ہوئے بستی والوں سے کہ تم لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے, تو اور عذاب, اللہ نے انہیں کہا تھا نا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ فلانی ڈیٹ پہ عذاب آ جائے گا, تو انہوں نے جب وہ عذاب کی ساری باتیں کر دیں لیکن قوم نے توبہ کر لی پیچھے سے, تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی ول سے وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے میسنجر نے اپنی ول کا استعمال, اپنے اختیار کا استعمال کیوں کیا, تو جس کے لیے وہ پھر ویل نے ان کو, اور وہ پھر سارا معاملہ ہوا. یعنی جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کی ذات یا ان کی ول بھی ختم ہو جاتی ہے. دے آر لائک, بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریموٹ بالکل بٹن اللہ اور بس وہ ساتھ ایسے ان سنک ہوتے ہیں. وہ کعبۃ اللہ کے اوپر جب بیت المقدس, جب قبلہ اول تھا, ہمارا پہلا قبلہ جیروسلم تھا نا, بیت المقدس. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ مدینے میں جب وہ گئے تو ہی وانٹڈ کہ مکہ ہمارا قبلہ ہو جس طرف ہم کریں, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں کی, بس آسمان کی طرف آپ دیکھتے تھے اور دل میں تمنا تھی مگر کچھ کہتے نہیں تھے. تو اللہ نے قرآن میں پھر یہی آیات نازل کی نا, اے حبیب ہم جانتے ہیں آپ کا آسمان پر جو آپ نگاہ کرتے ہیں, جو چہرہ اٹھا کر, تو ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اور وہ قبلہ پھر مکہ کی طرف. اور نماز کے اندر پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرن کیا اور سارے صحابہ نے بھی ٹرن کیا. یہ مسجد قبلتین جو لوگ جاتے ہیں جیسے, تو وہاں پر یہ واقعہ اس پوائنٹ پہ ہوا تھا. تو وہ بیت المقدس سے ٹورڈز مکہ کی طرف آئے تھے. تو بہرحال اب دادا صاحب نے ہمیں تھوڑا سا ہم جاگ کرتے ہیں اپنی میموری کو.
توبہ کے کازز بتائے، توبہ کے کانسیکوینسز بتائے، اور توبہ کے 3 اسٹیشنز بھی بتا دیے، جو بگنرز کا ہے، جو اولیاء کا ہے، اور جو انبیاء کا ہے۔ اچھا، اب جو امپورٹنٹ کانورزیشن داتا صاحب نے کی، ساری ویسے تو امپورٹنٹ ہے لیکن جو ہمارے لیے شاید ہم اس کو بہت کریں، کہ ایک شخص ملٹیپل سنز کر رہا ہے اور ایک سن سے توبہ کر لیتا ہے، باقی سنز کرتا رہتا ہے، کیا اس کی توبہ ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو داتا صاحب نے کہا کہ 2 اسکولز آف تھاٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص 6 گناہ کر رہا ہے، سپوز وہ ڈرنک، اور یہ ویسے داتا صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے یا ہی سلیپس اراؤنڈ، وہ یہ داتا صاحب کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ، ہی ڈرنکس، 2-4 اس طرح کے اور بڑے بڑے گناہ، لیکن وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ میں آئی وونٹ ڈرنک فرام ٹمورو یا فرام ٹوڈے، باقی گناہ وہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو ایک گروپ نے کہا کہ یہ تو توبہ ویلڈ ہی نہیں ہے اس کی، یہ توبہ انویلڈ ہے، جب تک سارے گناہوں سے سائملٹینیسلی توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ ویلڈ نہیں ہے۔ ہمارے مولویوں نے یا علماء ظاہر نے اس قسم کے اسکول آف تھاٹ کو ایڈوانس کیا کہ اگر 6 گناہ کر رہا ہے، 6 کی 6 ساتھ ساتھ چھوڑے، توبہ کرے تو اب اس کی توبہ ویلڈ ہے۔ داتا صاحب کا اسکول آف تھاٹ یہ نہیں ہے۔ داتا صاحب سیڈ نو، اگر کوئی شخص 6 گناہ کر رہا ہے اور وہ کسی ایک گناہ پر توبہ کر لیتا ہے تو 2 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، ہو سکتا ہے وہ توبہ اتنی برکت والی ہو کہ باقی گناہوں کو بھی اسے چھڑوا دے۔ وہ صحابی جو تھے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں یہ کرتا ہوں، لمبے چوڑے، تو جھوٹ بھی تھا اس میں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب پروفٹ کی بارگاہ میں اس نے وعدہ کر لیا جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب جب جھوٹ نہیں بولنا تھا تو اب سوچا کہ کل میں پروفٹ کے پاس جاؤں گا، وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو میں اگر کہوں گا کیا ہے، میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو مجھے شرم آئے گی۔ پھر پوچھیں گے یہ کیا ہے، میں کہوں گا ہاں یہ بھی کیا ہے۔ اب وہ کرتے کرتے شرم کی وجہ سے اس نے ساری چھوڑ دی ہے، کیونکہ جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، اور پروفٹ کے سامنے بہت امبیرسمنٹ ہوتی سچ اگر بولے اور سب سچ بتا دے۔ تو ایک وہ جو جیسے آپ بالکل صحیح بجا طور پہ فرما رہی ہیں، تو جھوٹ سے بچاؤ ہی باقی سینس سے بھی اس کو لبریٹ کر گیا۔ جھوٹ اصل میں ملاوٹ کا نام ہے نا، جھوٹ اصل میں ملاوٹ کو کہتے ہیں نا، کسی پیورٹی میں امپیورٹی کو مکس کرنا، اور ہر گناہ کا ایسنس یہی ہے کہ آپ کنٹیمینیشن کر رہے ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے میں کنٹیمینیشن کر رہے ہیں، تو گناہ ہو رہا ہے نا۔ ورڈ کے لیول پہ وہ جھوٹ ہے، پیسے کے لیول پہ وہ کرپشن ہے، ایمبیزلمنٹ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، صحیح فرما رہی ہیں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے۔ داتا صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ آپ کو ہر ڈیڈ کا اس ڈیڈ کی پنشمنٹ اور ریوارڈ ملے گی۔ ڈیڈ کریں گے ریوارڈ ملے گا، ڈیڈ نہیں کریں گے پنشمنٹ ملے گی۔ تو جب آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ سپوز 7 گناہ کر رہے تھے، آپ نے ایک سے توبہ کی، تو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ اتنی بابرکت ہو کہ باقی سینز بھی لفٹ کروا دے تم سے، اور سپوز باقی سینز لفٹ نہیں بھی ہوتے، اس گناہ کی حد تک تمہاری توبہ بالکل ویلڈ ہے۔ برے کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن یہ جو شریعت کی حدود ہیں ان دیکھیں، بڑی فائن لائن ہے۔ کوئی بندہ بیچارہ گناہ گار ہے، آپ اس کو پرسنلی ہٹ تو نہ کریں، یہ تو دین کی اسپرٹ نہیں ہے، مگر آپ یہ تو نہیں کبھی بھی کہہ سکتے کہ بھی ڈرنکنگ جائز ہے اسلام کے اندر۔ تو اسلام نے فریم ورک تو بتایا ہوا ہے نا، چوری بری چیز ہے، چوری اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، سود اسلام میں حرام ہے تو حرام ہے۔ تو اٹس اے ویری فائن لائن دیٹ ہم نے پرسنلی کسی کو جج نہیں کرنا، دیٹس دیئر، بٹ اللہ نے جو فریم ورک بنایا ہوا ہے اس کی افرمیشن بھی کرتے رہنا ہے۔ تو اس پہ ہمارے اولیاء اللہ نے تو بہرحال ایک سیدھی سی بات کی ہوئی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، یہ تو ڈومین خدا کی ہے اصل میں، ریالٹی میں تو خدا کی ڈومین ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے، وہ قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں یہ۔ تو وی آر نو ون ایکچولی ٹو ایویلویٹ اینی ون فار دیٹ میٹر، لیکن جو اللہ کی بتائی ہوئی ڈوز اور ڈونٹس ہیں، ان ڈوز اور ڈونٹس کی افرمیشن تو بہت ضروری ہے۔ وہ تو
ہے نا. مطلب اگر کوئی شخص یہ آ کے کہے کہ جی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی آپ نے نہیں رکھی ہوئی, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی داڑھی نہیں تھی ان کی, مجھے ماننا پڑے گا ہاں ہی یوز ٹو کیپ اے بیئرڈ. ہاں میں اس سنت کو شاید فالو نہیں کر پا رہا, مطلب اس کی بہرحال کہیں نہ کہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی, مطلب ایک بات ہے. یا اگر حجاب کی کوئی بات کریے جو بھی, مطلب جس بھی لیول کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ویک, ہم ویک ہیں, اور وی آل آر ویک, ہم ہیں ویک. اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا وہ کرائم ہے جو حقوق اللہ کی بریچ ہے, اور ایک اس کو ہم سن کہہ سکتے ہیں, گناہ کہہ سکتے ہیں, اور ایک وہ بریچ ہے جو حقوق العباد کی بریچ ہے. تو حقوق العباد کی بریچ میں تو آپ جب تک انسان یا سوسائٹی جب معاف نہیں کرے گی تب تک وہ, اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اور میں اس کو ترغیب تو دلا سکتے ہیں, موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں, مگر سزا دینے کی تو اسلام میں کوئی سزا تو نہیں ہے نا اس طرح سے. لیکن اگر کوئی چوری کرے گا تو بتایا گیا ابھی ہاتھ کاٹ دیں, کیونکہ وہ کرائم اگینسٹ سوسائٹی ہے, اس نے کیا ہے. یا اگر کوئی ریپسٹ ہے تو اس کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے؟ اٹس اے کرائم اگینسٹ کمیونٹی, سوسائٹی. تو حقوق اللہ کی نیچر عام طور پہ پرسنل ہوتی ہے, اور حقوق العباد کی نیچر کمیونل ہوتی ہے. اور کمیونل گناہوں کی جو سزا ہے وہ اس دنیا میں بھی آپ کو ملتی ہے, اور آخرت میں بھی. اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہ کل قیامت میں بھی, اگر آپ کو پھانسی چڑھ بھی گئے ہیں تو کل قیامت میں بھی وہ آپ کو پکڑے گا کہ تم نے مجھے پری میچورلی میری زندگی کو کٹ شارٹ کیا تھا. جی بالکل بالکل. تو یہ پرسنل اور کمیونل کا ایک وہ اسکالرز اس کے اوپر کانورزیشن کرتے ہیں. بس آخر میں اس موضوع کو اگر ہم ریپ اپ کریں تو میرا خیال ہے کہ جو سوسائٹی کا اپنا بھی ایک فیلئر ہے. بہرحال ہم سب لوگوں کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ نہیں کلیم کرنی چاہیے کبھی بھی. اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو شاید ایز اے سوسائٹی ہمارا یہ فیلئر ہے کہ ہم اس کو باہر نکال نہیں سکے. علماء کا بہرحال بہت فیلئر ہے, اور علماء بہت ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کر کے ایک ہارش لینگویج اور ہارش ٹون میں بات کرتے ہیں جن سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اگر کسی کے اندر جیسے کوئی بھی مطلب ہے مسئلہ, تو اولیاء اللہ کی اور صوفیاء کی بہرحال ٹون بہت محبت والی تھی, اور وہ محبت سے نکالتے تھے. محبت, جیسے ایک دن ہم نے یہاں پہ بھی بات کی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جو کہ ان سے شراب نہیں چھوٹ پا رہی تھی, اور یہ مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کے اندر ہے. تو جب صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے بات کی کہ اس کو کوڑے بھی لگے ہیں اور یہ شراب نہیں چھوڑ پا رہا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو کچھ نہ کہو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ حدیث مسلم کے اندر ہے. تو لوگ بڑا حیران بھی ہوئے کہ یہ تو ایک طرف اس کا یہ معاملہ ہے. تو پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں بیٹھتا ہے, اور ہر بندہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی درد والی کہانیاں سناتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مغموم ہوتی ہے, کوئی اپنی پرابلم بتا رہا ہے, کوئی گھر کی پرابلم بتا رہا ہے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سٹریس فیل کرتے ہیں. تو یہ ہر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد کوئی جوک سنا دیتا ہے, کوئی مزاحیہ بات کر دیتا ہے, جس سے پروفٹ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ادا ان کی اتنی پسند ہے کہ انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا کہ ڈسپائٹ کی ایک غلطی ہے ان کے اندر, ڈسپائٹ دیٹ ہی کیم آؤٹ آف ہز چیمبرز, اور انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ نہ کہو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو اٹ از اے ویری 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 فائن لائن کہ لوگوں کو جج بھی نہیں کرنا, ان کی مدد بھی کرنی ہے, ان کو نکالنا بھی ہے, خود بھی مورل ہائی گراؤنڈ کلیم نہیں کرنی. ہم بھی ویسے ہی ہیں کسی اور ایسپیکٹ میں. اگر اس کا ایک ایسپیکٹ کمزور ہے تو ہمارے بھی 25 بہت کمزور ہیں, اور اللہ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے وہ ایکولی بیڈ ہوں. اگر آپ کسی کا قرضہ لے کے واپس نہ کریں تو قرضہ تو شہید کا بھی معاف نہیں ہے, لیکن فار اس اٹس اے ویری مینیل کائنڈ آف اے تھنگ کہ اس نے 25,000 لے لیے یا 25 لاکھ لے لیے تو دیے نہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا بڑا سن ہے, اتنا بڑا سن ہے کہ شہید بھی ہو تو قیامت میں یہ معافی نہیں ہے اس کو. اچھا, اب اس ساری کانورزیشن کو ہم کلمینیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. داتا صاحب نے اس میں ایک اور کانورزیشن اٹھائی ہے, اور وہ کانورزیشن یہ ہے کہ ایک شخص جب توبہ کر لے تو کیا اس کو اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ تو داتا صاحب نے کہا اس پہ صوفیاء کے 2 قول ہیں, دیر آر 2 سینگس. ایک یہ ہے
کہ کوئی شخص جب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، توبہ اس نے کر لی ہے، تو اپنے گناہوں کو ضرور یاد رکھے، تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ کہاں سے چلا تھا، اور اس کے اندر غرور، تکبر اور ایروگنس پیدا نہ ہو۔ یعنی 6 سال پہلے اس کو بھی یاد رہے میں بھی یہی تھا جس پہ میں باقیوں کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، میں خود یہیں سے آیا ہوں یہاں تک۔ تو اپنے گناہوں کو یاد رکھے بندہ۔ توبہ تو اس نے کر لی ہے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، مگر اپنی پرانی بیڈ ڈیڈز کو ہمیشہ یاد رکھتا رہے، تاکہ دل کے اندر ایروگنس پیدا نہ ہو کہ میں بہت پاک، صاف، شفاف ہوں۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں لیکن اس کے برعکس بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ وہ اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے وہ تو اللہ کا لور بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا لور ہوتا ہے وہ تو پھر ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ بندہ ہو اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہو وہاں پہ۔ جب آپ اللہ کی یاد میں ہو تو پیور یاد تو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اس کی میموری کو کنٹامینیٹ نہ کریں، آپ اس کی میموری میں اپنی اچھی ڈیڈز بھی یاد نہ کریں، بری تو بالکل یاد نہیں کرنی چاہیے۔ بری یاد کرنا تو ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو معافی مل گئی، اب آپ اللہ کے لور ہیں، تو آپ صبح و شام اللہ کو یاد کریں، آپ اللہ کی میموری میں رہیں۔ چاہے جائے کہ آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی بیڈ ڈیڈز کو یاد کریں، آپ تو اس پوری میموری کو ہی کنٹامینیٹ کر دیں گے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جو اس کا ذکر دیا ہے، جو ریمیمبرنس دی ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا یہ صوفیاء کی دو اسکولز آف تھاٹس ہیں۔ ایک کہتا ہے، اور دونوں اپنے اپنے لیول پہ بالکل درست ہیں، ایک کہتا ہے کہ جی آپ اپنے گناہوں کو یاد رکھیں تاکہ ایروگنس پیدا نہ ہو۔ دوسرا کہتا ہے کہ یار ایروگنس، جب اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کی کمپنی میں ہیں، تو آپ گند کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ گند تو پھینک دیا، جہاں پہ تھا وہیں پہ رہ گیا وہ۔ تو داتا صاحب نے اس کانورزیشن کو کلمنیٹ کرتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ کانورزیشن اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حالتوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اپنی ذات کو قائم رکھے ہوئے ہے یا اپنی ذات کو انائلیٹ کیے ہوئے ہے۔ جو اپنی ذات کو قائم رکھے ہوئے ہے، میں فہد، میں بہت بڑا آدمی، میں انسان، اس کو تو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے، کیونکہ اس کی میں ابھی مری نہیں ہے، اس کی میں بذات خود ایک سورس آف ایروگنس ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جس کو اللہ نے ایسا سرنڈر کروا دیا، سبمٹ ہو گیا وہ، کہ اس کی سیلف کی بھی انائلیشن ہو گئی ہے، ذات کی نفی ہو گئی ہے۔ تو جس کی ذات کی نفی ہو جائے وہ تو اپنی نیکیوں کو یاد نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو کہاں یاد رکھے گا، وہ تو پھر اللہ کو یاد رکھے گا۔ اچھا، اب ایک اور داتا صاحب نے توبہ کے چیپٹر کے اندر ایک اور کانورزیشن اٹھائی۔ آپ نے توبہ کر لی، توبہ پہ آپ 6 مہینے قائم بھی رہے، 6 مہینے بعد توبہ ٹوٹ گئی، اب کیا ہوگا؟ آپ کوئی گناہ کر رہے تھے، 6 ماہ تک آپ نے توبہ کر لی، پھر توبہ ٹوٹ گئی۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ جو ظاہری علماء ہیں وہ تو اس پہ بہت آپ کو ماریں گے اور ڈرائیں گے آپ کو، لیکن داتا صاحب نے کہا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے، پھر وہ غفلت میں چلا جائے، نو پرابلم، دوبارہ توبہ کر لو۔ اور اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، وہ اس لیول پہ تھے کہ ایٹ ٹائمز 70 دفعہ توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، اور 71st ٹائم جا کے ان کی توبہ پرماننٹ ہوئی۔ اور توبہ کا پرماننٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے آرڈرز سے جو وہ خلاف ورزی کر رہے تھے وہ اب نہیں کریں گے، جو گناہ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں گے، اور فیوچر میں بھی نہیں کریں گے، جیسے انہوں نے آغاز میں بتایا۔ تو داتا صاحب نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص جب توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو اس لیول پہ ڈراتے ہیں کہ تم نے توبہ کے بعد توبہ توڑ دی ہے اور اب تم واپسی کا کوئی سفر نہیں ہے تمہارے پاس، تو داتا صاحب نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا
اور انہوں نے کہا کہ دیر از آلویز another توبہ, another گیٹ آف توبہ. اگر یہ ٹوٹ گئی ہے دوبارہ کر لو. اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں وہ بار بار توبہ کرتے تھے, گناہ کر بیٹھتے تھے, پھر توبہ کرتے تھے, اور پھر ایک ٹائم آتا تھا کہ گناہوں سے پھر ان کو نجات ملتی تھی. تو شیخ جنید کا انہوں نے ایک یہاں پر بہت خوبصورت, جس پہ آج کی ہم اس کانورزیشن کو کلمنیٹ کرتے ہیں, اور اگر ٹائم ہوا تو ہم سلام پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہم آخر میں یہ کام کر سکتے ہیں. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے گناہ سے توبہ کی, اس نے توبہ کی, پھر گناہ کیا, پھر توبہ کی, اور ایک روز دل میں کہنے لگا کہ اگر میں نے دوبارہ گناہ کروں تو اللہ کی بارگاہ میں جا پاؤں گا, اور اگر اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کے ساتھ جاؤں تو اب میرا کیا حال ہوگا. ایک بندہ ہے وہ پہلے گناہ کر رہا ہے, پھر توبہ کر رہا ہے, پھر گناہ کر رہا ہے, پھر توبہ کر رہا ہے, پھر گناہ کر رہا ہے. وہ اس اسٹیٹ آف پینڈولم میں ہے. ہی از لائک اے سوئنگنگ پینڈولم. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار, اللہ کو مخاطب کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس واپس جا سکتا ہوں اس حالت میں, when I am a swinging pendulum left right. تو کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی, تو نے ہماری فرما برداری کی, ہم نے تجھے قبول کیا. جب تم اوبیڈینٹ ہوتے ہو ہم تمہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. تم نے ہمارے حکم کو چھوڑ دیا, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور جب تم میرے حکم کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تمہیں فوری طور پہ نہیں پکڑوں گا. I'll give you time, تمہیں مہلت دوں گا, اور اگر تم واپس آ جاؤ گے تو ہم تمہیں دوبارہ قبول کر لیں گے. یعنی وہ صوفی جو ایک سوئنگنگ پینڈولم میں تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی, یار میں نے توبہ کی ہے, پھر گناہ کر دیے, پھر توبہ, پھر گناہ, اب پتہ نہیں اللہ مجھے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے تمہیں روکا تھا, تم باز نہیں آ رہے, پھر آ گئے ہو واپس, تو میں کیسے جاؤں واپس. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ آواز آئی کہ جب تم اوبیڈینٹ تھے ہم نے تمہیں ایکسیپٹ کیا, جب تم ہم سے ڈیٹیچ ہوئے, ہم سے دور چلے گئے, تو ہم نے تمہیں مہلت دی, فوری طور پہ کوئی عذاب نہیں دیا تمہیں, اور اگر تم اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر پھر واپس آ جاؤ گے ہم تمہیں پھر ایکسیپٹ کر لیں گے. تو داتا صاحب کا یہ جو پورا چیپٹر ہے, جس کا ایک بہت ہی اپروکسیمیٹ قسم کا برڈز آئی ویو ہم نے لیا ہے, اس میں داتا صاحب توبہ کے لیول پر ایک ہوپ دے رہے ہیں کہ رب العزت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آ جاؤ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے. ایک حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موت کی ہچکی سے پہلے, وہ جو آخری آپ کے سانس ہوتے ہیں اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اور داتا صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے, 70 سال کی عمر میں توبہ کی اور پھر بزرگ بنے. تو کسی نے کہا کہ 70ویں سال توبہ کی ہے, 70 سال ضائع کر دیے اپنے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کر لے وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے, اس میں کوئی نیو ایج از جسٹ اے نمبر. کوئی 10 سال کی عمر میں کرتا ہے, کوئی 15, 25, 30, یہ سب نمبر ہے. مرنے سے پہلے جب توبہ کر لے, اللہ رب العزت اس کو یہ اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائے, اور اللہ تعالیٰ اس کی وہ توبہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک برڈز آئی ویو تھا. اب ہم اگر کوئی کامنٹ یا کویشچن کریں تو کر سکتے ہیں.